بندہ ہے اس کو اگر کہیں سفر میں جانا رہے، جیسے یہ مانو ابھی میں آپ کے درمیان تھا 12 روز سے، گھر سے جب میں یہاں آیا تو آنے سے پہلے میں نے تیاری کی، اب کل گھر جاؤں گا، گھر جانے کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں، میرا سامان جو ہے اس کو سب میں اکٹھا کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے بھی مدرسے کا وقت ہوگا، کافی لمبا سفر ہے، مدرسے میں جانے کے لیے پہلے سے تیاری، کپڑوں کو سنبھال کے رکھنا اور بھی دیگر ضروریات کا جو سامان ہے وہ رکھنا۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اب آئندہ مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ مجھے اس جگہ پہ رہنا ہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری مجھے کر کے جانا پڑے گا۔ اگر میں ویسے ہی اٹھ کے بیگ لیے بغیر، اپنا سامان لیے بغیر چلا جاؤں، مجھ سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اگر میں اپنے کپڑے، اپنی ضروریات کا سامان اور پیسے ساتھ نہیں رکھوں تو کون میرا، جس شہر میں جاؤں گا کون ہے وہاں پر جو سب میری ضروریات کا سامان کرے گا؟ ٹھیک اسی طریقے سے ہماری زندگی کا سفر ابھی چل رہا ہے، کل قیامت کے دن کے لیے یہ موقع ہے۔ الدنیا مزرعۃ للآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ آج اگر تم نے نیک اعمال کیے ہیں، آج اگر تم نے آخرت کے سفر کے لیے تیاری کی ہے اور سامان تیار کیا ہے تو کل تمہیں کوئی پریشانی اور کوئی دقت نہیں آنے کی۔ اور اگر تم نے یہاں رہ کر کوئی تیاری نہیں کی، سفر میں جانے کے لیے کوئی سامان تیار نہیں کیا، نمازوں کی شکل میں کوئی سامان تیار نہیں کیا، روزوں کی شکل میں اور تیاری نہیں کی، دوسرے عبادات کی شکل میں، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ آپ نے جانے کے لیے ٹکٹ نہیں خریدا، تو پھر یاد رکھیے ٹرین میں کبھی ٹی ٹی کا بھی سامنا کرنا ہوگا، ہو سکتا ہے جیل بھی ہو جائے۔ اگر ہم نے دنیا کے اس مختصر سے وقت میں رہ کر آخرت کے سفر کی تیاری نہیں کی، ایک بات یاد رکھنا، کل قیامت کے دن ہم سے جب پوچھ تاچھ ہوگی، جب ہمارے اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اس وقت ہمیں یہ افسوس ہوگا کہ کاش کل دنیا کے اندر جو ہمیں وقت ملا تھا اس کو کام میں لے آتے۔ لیکن پھر وہی بات میں کہتا ہوں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا جانور گھاس کھاتا نہیں۔ ایک بار جو وقت گزر گیا مطلب گزر گیا۔ اگر ہم نے یہاں پر ٹکٹ نہیں خریدا آخرت کی ٹرین کے لیے، آخرت کے سفر کے لیے، تو پھر جس طریقے سے ٹی ٹی ٹرین میں ہمیں پکڑ لیتا ہے اور جیل ہو جاتی ہے، کل قبر کے اندر جب ہمارے رشتہ دار ہمیں اکیلا چھوڑ کے آ جائیں گے، مٹی کے حوالے کر دیں گے، نہ وہاں پر یہ لائٹیں ہوں گی، نہ یہ قمقمے ہوں گے، اندھیری گلی، اندھیری کوٹری کے اندر صرف تمہیں ڈال کے آ گئے، اب تم جانو، تمہارے اعمال جانے۔ پھر وہاں فرشتے آئیں گے اور کہیں گے لائیے، کیا لائے ہو؟ ٹکٹ دکھاؤ، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ من دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے؟ اگر رب کے احکام پر ہم نے دنیا کے اندر پابندی کی ہوگی تو وہاں پر بھی رب یاد رہے گا، اگر نبی کے طریقوں پر ہم چلے ہوں گے تو وہاں پر بھی ہمیں نبی یاد رہیں گے، اگر ہم نے دین کی پاسداری کی ہوگی، دین کے جو احکام ہیں ان پر ہم نے عمل کیا ہوگا تو ہمیں دین یاد رہے گا۔ لیکن ہمارا تو حال یہ ہے، ہوٹوں پر ہے نبی نبی، نماز پڑھیں گے کبھی کبھی۔ آج خوشی کا دن ہے، آپ کہیں گے تو ڈرانے بیٹھا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، رحمت کا عشرہ جو تھا گزر گیا، اب مغفرت کا عشرہ آ چکا ہے۔ اگر اس عشرے کو بھی ہم نے بقیہ 10 دن کی طرح ویسے ہی اگر گزار دیا، غفلت کے اندر گزار دیا، تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ اللہ نے ابھی در کھول رکھا ہے، دروازے کھول رکھے ہیں مغفرت کے۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں میرے بندے آ، تو مجھ سے مانگ تو صحیح، تو مغفرت تو طلب کر۔ اللہ تو مغفرت کرنے پہ بیٹھے ہیں، اور ایک ہم ہے، آج ہم یہ نہ سوچ لیں کہ 12 دن میں قرآن سن لیا اب ہماری چھٹی ہو گئی، پورے سال جمعے کے پھر مسلمان رہ گئے، ایسا نہیں، بلکہ اب تو یہ سمجھنا کہ اور ذمہ داری بڑھ گئی۔ شیطان تمہیں بہکائے گا مسجدوں میں جانے سے، شیطان تمہیں روکے گا، کہے گا، ذہن میں وسوسے ڈالے گا، اب کہاں جاتا ہے، اب تو نماز ہو گئی۔ تمہیں اس وقت یہ کہنا، اگر آج سے صرف 1 گھنٹہ کے لیے، اگر 1 گھنٹہ کے لیے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تو کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے یہی 1 گھنٹہ میرے اندر مجھ پر بھاری پڑ جائے۔
آپ سے پوچھتا ہوں، جب میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، 3 مرتبہ، تیسری مرتبہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور ہر بار میں یہ کہتا ہوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب اس دنیا کو ہمیں رخصت کہنا پڑے، جب سانس کا ڈورا بند ہو جائے گا، اعمال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی، تو پھر آپ بتائیے کیا ہمیں ہماری موت کے اوپر کوئی یقین ہے؟ یا کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھے پتا ہے مولانا کہ میری موت فلاں دن آنے کی ہے، جب نہیں پتا اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تم ہر نماز کو اس طریقے سے پڑھو گویا کہ تمہاری زندگی کی وہ آخری نماز ہو۔ ابھی فجر میں ہماری نیند لگ جائے گی، شیطان سحری کر کے سلا دے گا، سر دبائے گا ہمارا، ہمیں بہلائے گا، سو جا، نیند آئے گی، میٹھی میٹھی نیند آئے گی، اور جب فجر میں اگر آنکھ کھل بھی گئی مائک کی آواز سے تو پھر ہمارے ذہن میں خیال آئے گا پڑھ لیں گے بعد میں دیکھا جائے گا۔ مجھے بتائیے جب قبر کے اندر اژدے ہمارے سامنے ہوں گے اس وقت دیکھا جائے گا، جب قبر کے اندر جہنم کے انگارے ہمارے سامنے ہوں گے، اللہ حفاظت کرے، اس وقت دیکھا جائے گا، جب منکر نکیر ہمارے پاس آئیں گے بتا تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اس وقت دیکھا جائے گا، کہ جب ہم پر کوڑے برسائے جا رہے ہوں گے اس وقت دیکھا جائے گا، ہم دنیا کے اندر کہہ دیتے ہیں دیکھا جائے گا، جب ہمیں نیچے لیٹا کر ہمارے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہوگی اس وقت دیکھا جائے گا، قبر کے اندر چیخ و پکار جب ہماری کوئی سننے والا نہیں ہوگا، چیخ چیخ کے وہاں پر دم گھٹے گا لیکن کوئی ہماری سننے والا نہیں ہوگا، اس وقت دیکھا جائے گا، ہمیں دفنا کر ہمارے نام پہ دال چاول اور مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہوں گی اس وقت دیکھا جائے گا۔ موقع تو ابھی ہے، اگر کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یار نماز بعد میں پڑھ لیں گے یا چلو ظہر چھوڑ دیتے ہیں عصر پڑھ لیں گے، اس وقت ذرا یہ سوچ لینا کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر میری زندگی کی آخری نماز ہوئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ہو سکتا ہے ہم نے تراویح پڑھی ہے، اللہ نہ کرے ہمیں نہیں معلوم فجر تک کون جیے گا کون مرے گا، اگر کسی کو برا لگے تو میں معافی چاہتا ہوں، بیچ میں یہ بات اسی لیے میں کہتے رہتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل پہ یہ بات ناگوار گزرے، ہمیں نہیں معلوم ہم اس مجلس سے اٹھے کیا فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہو رہے ہوں گے، کیا فیصلے کیا مقدر ہمارا لکھا جا چکا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم ہمیں فجر ملنا ہے یا نہیں ملنا، آئندہ رمضان ہمیں ملنا ہے یا نہیں ملنا، اگر شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ یہ نماز چھوڑ دیں اگلی نماز پڑھیں گے، یہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں اگلا روزہ چھوڑیں گے، اس وقت ذرا سچے دل سے اور ٹھنڈے دماغ سے یہ بات سوچ لینا کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا یہ آخری روزہ ہو، یا یہ سوچ لینا کہ ہو سکتا ہے شیطان مجھے بہکا رہا ہے، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں روزہ رکھوں، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں نماز پڑھوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کو میری یہی نماز پسند آ جائے، اللہ کو میرا یہی روزہ پسند آ جائے، اللہ کو میرا دیا ہوا یہی مال پسند آ جائے اور اللہ اس کی وجہ سے میری مغفرت کر دے۔ میرے جمعے کو بتایا تھا نا، پورے اعمال بندے کے پوری زندگی کے ایک طرف رکھے رہ جائیں، اللہ کو اگر کوئی ایک ادا پسند آ گئی تو مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اگر ذرا برابر بھی ہمارے ذہن میں خیال آئے کہ نہیں یار بعد میں کریں گے، اس وقت یہ سوچ لینا آج تک نہ کل آئی ہے نہ آئے گی، جو گزر گیا وہ بھی کل تھا، جو آئے گا وہ بھی کل ہے، لیکن ہم جو کہتے ہیں کل سے پڑھیں گے کل سے کریں گے، وہ کل آج تک نہیں آتی۔ اگر ہم اب بھی نہیں سدھرے، حالات اتنے خراب ہیں دنیا میں جہاں پر دیکھو مسلمان پریشان حال ہے، آج ہی کی تازہ خبر، سب کے پاس موبائل ہے، ہر گھروں میں خبر پہنچ چکی ہوگی، ایران کا ایک بہت بڑا لیڈر آیت اللہ خامنائی مارے گئے، شہید ہو گئے جنگ کے اندر، دنیا کے اندر کیا کیا چل رہا ہے، کیا کیا کارنامے ہو رہے ہیں، اور ایک ہم یہاں پر ہیں بیٹھ کر بس اپنی دنیا کی فکر میں لگے ہوئے۔ ابھی 2 روز پہلے کی خبر ہے، ہمارے انڈیا میں شاید مولانا حیدرآباد میں زلزلہ آیا، اس کا پیمانہ بھی ناپا گیا، سب لوگ آفس سے گھروں سے باہر نکل گئے، بری طریقے سے زلزلہ آیا تھا کئی دوسری جگہ، لیکن اس کا اثر ہمارے انڈیا میں بھی دکھائی دیا۔ زلزلہ آنا کوئی معمولی بات ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زلزلہ پیدا ہو جائے گا، اگر ہم اب بھی توبہ نہیں کریں گے، اب بھی مغفرت اللہ سے طلب نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ جب زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے۔ کب کریں گے؟ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ کب کریں گے؟ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ،
وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو پھاڑ دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس وقت ہم توبہ کریں گے. اگر اب بھی ہم نہیں سنبھلے تو اس وقت سنبھلیں گے جب آسمان پھٹ جائے گا، اس وقت سنبھلیں گے جب زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھاڑ دیں گے. یہ زمین میں وہ طاقت نہیں رہے گی کہ وہ اناج کو اگا سکے، اس وقت ہم توبہ کریں گے. سیلاب ہر سال ہم سنتے ہیں، سیلاب، یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذابات ہیں. وہ تو قربان جائیے آمینہ کے لعل پر، جس نبی کا ہم رات دن نام لیتے ہیں، اس کے صدقے میں ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ کب کی امت ہلاک ہو چکی ہوتی. پچھلی امتوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کسی کو پوری امت کو سمندر کے اندر دھسا دیا گیا، کسی پر پتھروں سے بارش کر دی گئی، کسی پر آگ کے گولے برسا دیے گئے، کسی کو تیز ہوا کے ذریعے اکھاڑ دیا گیا، ان کے گھروں کو اکھاڑ دیا گیا، کسی کے لیے زمین پھاڑ دی گئی اور اوپر سے پورا چٹیل میدان بنا دیا گیا. وہ تو اللہ کے نبی کے احسانات ہیں جن کی برکت سے ہمیں ایک ساتھ عذاب میں مبتلا نہیں کیا جاتا. لیکن اگر ہم ان زلزلوں کو دیکھ کر، ان لہروں کو دیکھ کر اور آئے ہوئے ان سیلابوں کو دیکھ کر اگر اب بھی توبہ نہیں کرتے تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کب توبہ کریں؟ اگر اب بھی ہم نہیں سنبھلے، قیامت کتنی قریب، کتنے حالات دن بدن ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں. ہم شکایت کرتے ہیں، مسلمان پریشان ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب آپ تھوڑا میرے ساتھ بولے بھی، آپ سے پوچھتا ہوں، صحابہ کرام کے ساتھ جو مدد اتری، وہ مدد اتارنے والا کون؟ اللہ. تھوڑا میرے ساتھ بولتے بھی رہے تاکہ آپ کو بھی پتا تو چلے کہ ہاں ہم بھی کچھ سن رہے ہیں. اگرچہ 2 جمعے سے میں جو بات کر رہا تھا مجھے لگا نہیں کہ اس کا کچھ اثر ہوا ہو، مجھے تو نہیں لگا. باقی اللہ کرے کہ وہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، خدا کرے کوئی تو میری بات سمجھے، میں تو بس اس میں کا عادی ہوں. بہرحال صحابہ کرام کی جس نے مدد کی، نبیوں کی جس نے مدد کی، حضرت یونس کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کی شکل میں جو معجزہ دیا، فرعون سے نجات دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار ہو گئے، فرعون کو پانی میں غرق کر دیا. فرعون کو پانی میں غرق کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے طرح طرح کی تکلیفیں دی، لیکن آج تک ان کے دین پر پوری دنیا میں جگہ جگہ مسلمان قائم ہیں. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے ہر کچے پکے گھر کے اندر میرا دین پہنچ کر رہے گا. ان کو اور ان کے دین کو بلندی دینے والا اللہ ہے. صحابہ کرام جب مصیبت میں پڑتے تھے، جب اگر تیز ہوا چلتی تو وہ مسجدوں میں بھاگتے تھے، اللہ سے دعا کرتے یہ اللہ اس بوال کو، اس وبا کو ٹال دے. ان کا یقین بھی تو اللہ پہ بنا ہوا تھا. اچھا یہ بتائیے، جب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک گشت کیا، تبلیغ کی اپنی قوم کے اندر، قوم نہیں مانی، بہت کم لوگ مانے. جب ان پر عذاب آیا سیلاب کی شکل میں، حضرت نوح کی کشتی کو پار لگایا کس نے؟ اللہ نے. میں آپ سے پوچھتا ہوں چیشلی والوں، جو اللہ انبیاء کی مدد کر چکا ہے، جو اللہ اپنے رسول کے صحابہ کی مدد کرتا ہے، جس اللہ نے مدد کی اپنے اولیاء کی، وہ اللہ ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ ضرور کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہم بجائے اتحاد کے، بجائے ایک ہونے کے، بکھرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے ذہنوں کے اندر نفرتیں ایک دوسرے کے لیے ایسی پیدا ہو رہی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. ایک ذرا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو، صرف اتحاد کے اوپر مل جل کر رہنا کتنا ضروری ہے. حضرت معاویہ اور حضرت علی، یہ دونوں بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہو گئی، ذرا سی مطلب کسی بات پہ، جیسے ہم آپس میں تو میں ہو جاتی ہے بس، تو کسی بات پہ جنگ ہو گئی. حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان، نام بھی یاد رکھنا کتنے بڑے بڑا صحابی ہے، ان کے جنگ چل رہی تھی آپس میں، لیکن کسی اختلاف کی وجہ سے، یہ بھی کہ دشمنی تھی، صرف کسی بات کا اختلاف تھا، اس میں جنگ چل رہی تھی. حضرت معاویہ کی فوج میں ایسے آدمی بھی تھے جو لڑتے، ایسے صحابہ بھی تھے جو لڑتے حضرت معاویہ کے ساتھ تھے اور کھانا حضرت علی کے دسترخوان پہ کھاتے تھے. جنگ چل رہی ہے، میری باتوں کو غور سے سننا، جنگ چل رہی ہے،
حضرت معاویہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، حضرت علی کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، حضرت علی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، حضرت معاویہ کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں. ان کی محبت دیکھیے، جنگ بھی ہو رہی ہے اور آپس میں اتنی محبتیں بھی ہیں. اسی درمیان روم کا ایک بادشاہ حضرت معاویہ کو خط لکھتا ہے. جب دو بندے آپس میں اگر گھر میں لڑائی ہو نا، گھر سے مراد آپ سمجھ جا رہا، یہ نہیں کہ بھائی بھائی میں یا کچھ میں گھر کہہ رہا ہوں. گھر میں اگر لڑائی ہوتی ہے، یا یہ کہہ لو ہم جب آپس میں لڑتے ہیں تو دوسری قوم فائدہ اٹھاتی ہے. حضرت معاویہ کو روم کے بادشاہ نے خط لکھا. صحابہ اس وقت بہت تھوڑے تھے. روم کا بادشاہ حضرت امیر معاویہ کو خط لکھتا ہے کہ معاویہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی فوج کو تمہارے لیے بھیجتا ہوں، میری فوج آ کر تمہاری مدد کرے گی اور حضرت علی سے تمہارے لیے جنگ لڑے گی. حضرت معاویہ کا جملہ سننا، جنگ چل رہی ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان. ادھر سے روم کا بادشاہ حضرت معاویہ کو خط لکھتا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں اپنی بہت بڑی فوج ہے، اپنی فوج کو تمہاری مدد کے لیے بھیجتا ہوں جو حضرت علی سے تمہارے لیے لڑے گی. اگر ہم سے کوئی کہہ دے بھائی بھائیوں میں لڑائی چل رہی، یہ بھائی بھائیوں میں نہیں، آپس میں گاؤں میں بستی میں لڑائی چل رہی، اور اگر کوئی یہ کہہ دے اچھا ایسا کر، میں تجھے پیسے دیتا ہوں، یہ کر لے، فلاں کر لے، اگر تعاون کر لے، تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے ہاں یار یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس نے میرے خلاف یہ بات کہہ دی. بھڑکانے والے تمہیں ہزار ملیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی بات ہوتی ہے اس کو بیٹھ کے اس کا سیلوشن نکالا جا سکتا ہے، بیٹھ کے وہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. ارے تم تو وہ لوگ ہو جنہیں خیر الامت کا لقب دیا گیا ہے، تم تو بہترین امت ہو، برے کاموں سے روکتی ہو. اللہ کے نبی نے کہا میری امت برے کاموں سے روکتی ہے. خود قرآن میں کہا اللہ نے یہ امت وہ ہے جو برے کاموں سے روکتی ہے، اچھائی کا حکم کرتی ہے. ہم کہاں اس پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم کہاں برے کاموں سے روک رہے ہیں؟ ہم کہاں اچھائی پر عمل کر رہے ہیں؟ اچھائی کی دعوت کیوں نہیں دے رہے؟ اللہ نے تو ہماری تعریف کی قرآن کے اندر، لیکن پھر ہم کیوں عمل نہیں کر رہے؟ حضرت امیر معاویہ کو جب یہ خط ملا کہ روم کے بادشاہ نے یہ خط لکھا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ علی اور معاویہ کے درمیان لڑائی ہو جائے، حالانکہ جنگ بھی چل رہی تھی. حضرت معاویہ نے اس کو واپس خط لکھا اور معلوم ہے کیا جملہ لکھا اس کے اندر؟ یا ایھا الکلب الروم، او رومی کتے کان کھول کے سن لے. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ سے روم کے بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی فوج بھیج دوں حضرت علی کے لیے لڑنے کے لیے تمہارے پاس، تو حضرت امیر معاویہ نے لڑائی ہونے کے باوجود کہا کہ او رومی کتے کان کھول کے سن لے، اگر تو نے علی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو علی کی فوج میں بھرتی ہو کر علی کا سب سے چھوٹا سپاہی بن کر تیری آنکھ میں پھوڑوں گا. آپس میں دونوں کے اندر جنگ چل رہی تھی، لیکن جب بادشاہ نے سوچا کہ میں فائدہ اٹھاؤں تو حضرت علی نے جواب دیا یا ایھا الکلب الروم، اے رومی کتے کان کھول کے سن لے، اگر تو نے علی کی طرف آنکھ بھی اٹھائی تو علی کی فوج کا سب سے چھوٹا سپاہی بن کے تیری آنکھ سب سے پہلے میں پھوڑوں گا. اور اگر ہمارے درمیان یہ بات ہو جائے، ہم میں ذرا سی لڑائی ہو جائے، کوئی تیسرا ہمارا ساتھ دینے لگے، ارے یہ تو میرا، وہ پھر کیا کہنے لگے معلوم ہے؟ ارے وہ بھائی ہو کے، وہ ہمارا اپنا ہو کے اس نے تو ایسا کیا، اور وہ دوسرا ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، دوسرا ہماری مدد کر رہا ہے. یاد رکھنا آپ کا کوئی ہونے والا نہیں ہے. میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس وقت ٹھنڈے دماغ سے کام لیں گے تو یقیناً اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی. اگر اتحاد سے رہیں گے تو اللہ کی مدد ضرور آپ کے ساتھ آئے گی. چیشلی والوں 3 ہفتے سے بیان کر رہا ہوں، لیکن پھر اگر ہم نہیں سدھرے تو یہ بتائیے کب سدھریں گے؟ ابھی مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے کہ اللہ اب تک کے جو زندگی گزری ہے گناہوں کے اندر گزر گئی، یا اللہ ہم سچے دل سے تجھ سے معافی چاہتے ہیں. آج اس مسجد سے، اس مدرسے سے یہ عہد کر کے اٹھے، مجھ سے عہد نہیں کرے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ سب ایک جٹ ہو کر رہیں گے، اتحاد کے ساتھ رہیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت رکھیں گے، انشاءاللہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں گے. میرے مسلمان بھائیوں یاد رکھنا، ابھی آپ کو شیطان، آپ کو ہم سب کو شیطان دنیا کے اعمال بڑے مزین کر کے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، بڑی اچھی اچھی ہمیں باتیں لگتی ہیں، لیکن کل قیامت کے دن شیطان بھی
کہہ دے گا کہ میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، وہ تو تم نے اپنی مرضی سے کیے تھے، اس وقت ہمارے پاس کیا جواب رہ جائے گا؟ یہ مختصر سی زندگی ہے۔ آج مستورات کا جب بیان تھا میں نے یہ بات کہی تھی، دادا بیٹھا ہے پوتے کا جنازہ گھر سے اٹھ گیا، باپ بیٹھا ہے بیٹے کا جنازہ گھر سے اٹھ گیا، دادی نانی بیٹھی ہے بیٹی کا ناتنی کا پوتی کا جنازہ گھر سے اٹھ گیا۔ کتنے جنازے آپ نے اپنے کندھوں پہ اٹھائے اور کتنے مردوں کو آپ دفن کر کے آ گئے۔ ایک دن ہمارا بھی یہی ہوش ہونا ہے، مٹی کا پتلا ہے مٹی میں سمجھ آئے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے رسول کی سیرت پر ہم عمل کرتے ہیں، سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تو یقین جانو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ لیکن ہمارا تو حال یہ ہے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ ہم دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی کہانیاں کرتے ہیں، لیکن ہم خود اپنے آپ کو پہچاننا بھول گئے کہ ہم کون تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس نبی کے لیے ہم اتنا نہیں کر سکتے؟ آج سے کوئی ہماری چھٹی نہیں ہو گئی، پورا رمضان ہمیں عہد کریں، انشاءاللہ کہیں، زور سے کہیں انشاءاللہ ہم پورے رمضان کی تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگرچہ شیطان ہمیں بہکائے گا، لیکن اس وقت یہ سوچ لینا کہ اگر میں اس آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ کی سستی میں رہ گیا تو ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن میری پکڑ کا سبب بن جائے، ہو سکتا ہے اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں چیشلی والو، اللہ کے رسول کے اتنے احسانات ہم پر ہیں، اگر کوئی ایک بندہ 40-50 ہزار روپئے 15-20 ہزار روپئے ہمیں کسی مشکل وقت میں دے دے، ہم اس کو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں کہ فلاں وقت میں بندہ میرے کام آیا تھا، فلاں مصیبت کا وقت تھا اس بندے نے میری مدد کی تھی۔ کیوں آمینہ کے لال کو بھول جاتے ہو؟ محمد رسول اللہ کو کیوں بھول جاتے ہو، جس نے ہر وقت ہر موڑ پہ ہر لمحہ تمہیں یاد رکھا، جو راتوں کو رویا ہمارے لیے، پوری راتوں کو، وہ تو بخشائے تھے نا، ان کو کیا غرض تھی؟ ان کی تو مغفرت پہلے ہی کر دی گئی تھی، ان کے تو صحابہ کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، پھر کیوں وہ راتوں رات کھڑے رہتے تھے؟ ان کے پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ حضرت خدیجہ فرماتی تھی آپ تو معاف کر دیے گئے، حضرت عائشہ فرماتی تھی آپ نے تو کبھی گناہ کیے ہی نہیں، اگر ہو بھی جاتے ہیں غلطی سے تو اللہ نے معاف کر دیے، پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ پوچھتے تھے۔ اس وقت میرے نبی کا جواب سنیے، میرے نبی کہتے تھے تو کیا میں رب کا شکر ادا نہ کروں؟ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس نبی کے صدقے دنیا بنائی گئی، جس نبی کے صدقے مجھے اور آپ کو اور دنیا میں ہر چیز کو وجود ملا، وہ نبی پوری رات کھڑا رہتا ہے، پیروں پر ورم آ جایا کرتی ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم ان کی محبت میں اتنا نہیں کر سکتے جو ہمیں آسمانوں پر جانے کے بعد نہیں بھولے۔ اگر گاؤں میں کوئی ایک پردھان بن جائے، ہمارا رشتہ دار بھی، اس کا ذہن ساتھ میں آسمان پہ پہنچ جایا کرتا ہے، رشتہ داروں کو بھولنے لگتا ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ آ جائے، گھمنڈ آ جایا کرتا ہے، رشتہ داروں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن قربان جائیے آمینہ کے لال پر، جب ساتویں آسمان سے اوپر عرش پر گئے، اللہ سے بات کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، اللہ نے پوچھا محبوب کیا لائے ہو؟ جب دوست کے پاس جاتا ہے کچھ لے کر جاتا ہے، میرے لیے کیا لائے ہو؟ اللہ سے حضور نے فرمایا، یہ میں تخیلات میں بات عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا مولا آپ کے یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ آپ تو پوری دنیا کو دینے والے ہیں، آپ کے یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا نہیں محبوب، دوست کے یہاں جاتا ہے کچھ لے کے جاتا ہے، گفٹ لے کے جاتا ہے، آپ آئے ہو کیا لائے ہو؟ حضور نے فرمایا اللہ جب پوچھا ہی ہے تو سن لے، میرے امت کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ جو آمنہ کا لال، جو نبی ہماری اتنی فکر کرتا ہو، ساتویں آسمان سے اوپر جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، جہاں نوریوں کے سردار کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے آقا کی شان کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں جا کر جو محبوب ہمیں یاد رکھے، ہم اس کو چند پیسوں کے لالچ میں، اس دنیا کے جھانسے میں آ کر ہم اس کو بھول جائیں، یہ تو بڑی غداری کی بات ہے، یہ تو بڑا دوغلاپن ہے۔ جو اللہ ہمیں ہر وقت ہر لمحہ ہماری مدد کر رہا ہے، ہمیں کھانے پینے کے لیے سب کچھ نعمتیں دی ہوئی ہیں، دنیا میں آرام دیا ہوا ہے، صحابہ جتنی تکالیف میں تھے ہمیں تکلیفیں نہیں دی جا رہی۔ ارے صحابہ کی زندگی کو پڑھو، صحابہ کو آگ کے انگاروں پر لیٹا دیا جاتا تھا، تپتی ہوئی ریت کے اوپر لیٹا کر بھاری چٹانیں رکھ دی جاتی تھی، ایسا تو ہمارے ساتھ نہیں ہوا نا؟ چیچنے والوں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارا تو حال یہ ہے، اگر کوئی ہمیں گالی بک دے اللہ کے دین کی خاطر ہم اس کی گلیوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ صحابہ تھے، اگر وہ اتنی محنت نہیں کرتے آج ہم
تک کیا دین پہنچ پاتا؟ اگر ہمارے علماء قربانیاں برداشت نہیں کرتے تو کیا آج ہم مسلمان ہوتے؟ ذرا سوچو، آپ کے سروں پر یہ ٹوپیاں، یہ عمامے، ہمارے چہروں پر یہ داڑیاں اور یہ ہمارے جو سفید بال نظر آ رہے ہیں، اس میں کسی نہ کسی کی تو قربانیاں ہیں، اس میں اللہ والوں کا خون لگا ہے، صحابہ کا خون پسینہ لگا ہے، تب جا کر ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ اگر ہم نمازوں کو چھوڑتے رہے، ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہمیں دیکھ کر کیا اثر لیں گے؟ ہمارے باپ دادا نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہمارے باپ دادا روزے نہیں رکھتے تھے، ہم کیوں رکھیں؟ یہ سوچیں گے۔ سوچو، جو دین ہم تک اتنے قربانیوں کے بعد پہنچا ہے، اگر ہماری نسل تک اس دین کو ہم نے صحیح سالم نہیں پہنچایا، کل قیامت کے دن عاملہ کے رال کو، جس نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، جس نے پتھر کھائے کانٹے میں، جس کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے، جس نے سب قربانیاں برداشت کی اس امت کے لیے، اس امت کے لیے، اس امت کے لیے، ہم اس کو کل کیا منہ دکھائیں گے؟ جب پورے نبی لائن سے قطار در قطار کھڑے ہوں گے، قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بیٹا باپ سے دور بھاگے گا، باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، ماں بیٹی ایک دوسرے کی نہیں ہوگی، کوئی رشتہ دار اس وقت کام نہیں آئے گا، سب کہیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، یا اللہ مجھے بچا دے، یا اللہ مجھے بچا دے۔ اس وقت بھی آمنہ کے لعل کے جملے، آمنہ کے لعل کے منہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر ایک جملہ جاری ہوگا، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، اے رب میری امت، اے رب میری امت۔ اس نبی کو ہم بھول گئے، اس نبی کی سنتوں کو ہم نے ترک کر دیا، جو اللہ کا نبی کل قیامت کے دن بھی ہمارے لیے سجدے میں گر جائے گا اور کہے گا، اے اللہ جب تک میری امت میں سے ایک ایک فرد جنت میں نہیں چلا جائے گا، اے اللہ میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ کہیں گے، میرے محبوب، میرے تیری امت کی مغفرت کر دی۔ بتاؤ چیچنے والوں، کیا اس نبی کو ہم بھول سکتے ہیں؟ اتنی قربانیاں جس نبی نے ہمارے خاطر دی، اس کی سنتوں کا ہم یوں ہی پامال کر رہے ہیں۔ جس نے ہم تک احکام پہنچائے، جن صحابہ نے ہم تک احکام پہنچائے، ان کی قربانیوں کو کیا ہم یوں ہی بھول جائے؟ وہ اللہ جو رات دن ہم پر احسانات کرتا ہے، کرتا چلا آ رہا ہے، جس نے ہمیں اتنی خوبصورت سی زندگی عطا کی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، دنیا کے اندر بڑے سے بڑا مالدار آپ کو مل جائے گا، پیسے والا مل جائے گا، لیکن کسی کو اتنا سکون نہیں ہے مسلمانوں جتنا تمہیں سکون ہے، اور تمہیں پریشان بھی اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ تمہارا دین سچا دین ہے۔ مسلمانوں ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، یہ مغفرت کا اشرا چل رہا ہے، اللہ پہلے آسمان پہ ہے، کہہ رہا ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا، کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا۔ اگر ہم اس مہینے میں اپنی مغفرت نہیں کروائیں گے تو پھر کب ہماری مغفرت ہوگی؟ مسلمانوں، نہ جانے کب ہمارا جنازہ ہمارے گھر سے اٹھ جائے۔ اکیلے آئے تھے، اکیلے یہاں سے جانا ہے، مال اکٹھا کر کے تم کیا کر لو گے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی سیکھو۔ 3 ہفتے سے میں ایک ہی بات بول رہا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی سیکھو، اپنے اوپر بھی خرچ کرنا سیکھو، اور خدا را ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض ہے، ہمارے اندر اگر کوئی اختلاف ہے، فرقان کے ذرا سے جملے کو یاد رکھ لینا، اتحاد کا وقت ہے، قیامت کے آثار ہمارے سامنے ہیں۔ آج میں نے بتایا ایک بہت بڑے لیڈر، مسلموں کے لیڈر جو کہے جاتے تھے، آج شہید کر دیے گئے، آج شہید کر دیے گئے۔ دنیا کے اندر کیا کیا چل رہا ہے ہمیں نہیں پتا، ہم گاؤں کے اندر ہیں، عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کر لو، اس کی شکر گزاری کر لو، اللہ سے لو لگا لو، ورنہ پھر یاد رکھنا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ پھر برباد کر دیتا ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور اگر نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہے تو اللہ تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دے گا، اور بڑھا دے گا۔ تم شکر ادا کر کے تو دیکھو، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر کے تو دیکھو، اللہ کے لیے اپنا وقت نکال کے تو دیکھو، پھر دیکھنا آپ کے وقت میں کیسی برکتیں ہوتی ہیں، زندگی کیسے آسان ہوتی ہے۔ ہم شکوے شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں ہے، ہمارے پیسوں میں برکت نہیں ہے، بھائی کہاں سے آئے گی؟ اللہ سے لو تو لگا لے، جو پیسے دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، اس سے تو دور چلا گیا، دنیا کے پیچھے چلا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم اس دینے والے سے، رازق سے، خالق سے اور مالک سے اگر دور ہو گئے تو پھر کون ہمیں دے گا؟ مسلمانوں، کفار کا حال دیکھ کر ان پر رشک نہ کرنا کہ کفاروں کے پاس اتنا مال ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کبھی دے کر بھی آزماتا ہے، کبھی لے کر بھی آزماتا ہے۔ آج ان کے پاس آسائشیں ہیں، ان کے پاس آرام و راحت کا سبھی سامان ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، لیکن بتائیں
اگر ایمان نہیں ہے تو کیا ان کے پاس کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو ایمان جیسی دولت ملی ہے, آپ اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھیں. صرف ایک چیز کو آپ لازم پکڑ لیں, اپنے اندر اتحاد اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کریں. انشاءاللہ آپ کے کام خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے. کوئی بھی مسئلہ ہو حافظوں سے رجوع کریں, عالموں سے رجوع کریں. آپ کی بستی میں 3 ہیرے موتی اللہ نے آپ کو دیے ہیں. اگر کوئی مسئلہ ہو ان سے رابطہ کریں, کسی اور عالم سے رابطہ کریں, مجھ سے بھی رابطہ کریں. آپ کا یہ بھائی, آپ کا بیٹا, آپ کا ساتھی 12 دن کے لیے آپ کی بستی میں تھا. آخر میں بس اپنی بات ختم کرتا ہوں, بول بول کے بھی تھک گیا. اگر کسی کو کوئی بات میری بری لگی تو میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. اگر کوئی جملہ میری زبان سے ایسا نکلا جو دین اسلام سے ہٹ کے تھا تو رب سے معافی کا طلبگار ہوں. آپ نے بہت اچھے سے میری مہمان نوازی کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں اپنی نعمتوں سے, بہترین نعمتوں سے نوازے. آپ کو, ہم سب کو 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے. اس مجلس سے یہ نیت لے کر اٹھے, یہ عزم لے کر اٹھے اور یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ نماز قضا نہیں کریں گے, انشاءاللہ تراویح نہیں چھوڑیں گے, انشاءاللہ ہر وقت احکام پر پابندی کرتے رہیں گے. میں دل سے آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے بہت اچھے سے میری مہمان نوازی کی, بہت خیال رکھا میرا. مجھے جب میں یہاں آیا تھا اتنی امید نہیں تھی بستی والوں سے کہ اتنا کچھ میرا خیال رکھا جائے گا, لیکن اللہ کا شکر ہے آپ نے بہت اچھے سے میرا خیال رکھا. سب لوگوں نے بہت محبت دی, بہت پیار دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پھر ایک بار میں آپ سے کہتا ہوں, آپ نے بہت اچھے سے مہمان نوازی کی. اگر میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے, کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہے, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. صبح 7 بجے 7:30 بجے انشاءاللہ یہاں سے نکل جاؤں گا. آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں, میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. ساتھیوں کے پاس میرے نمبر ہے, اگر مجھ سے بات کرنا ہے, کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, آپ کانٹیکٹ میں رہیں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بات چیت ہوتی رہے گی. حیات باقی, ملاقات باقی. اب تو جاتے ہیں پیارے ساتھیوں, پھر ملیں گے اگر مقدر نے چاہا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر رہے ہیں. اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ یقیناً ہم نے گناہ کیے ہیں, تیری بہت زیادہ نافرمانیاں کی ہیں. یا اللہ تیرے احکام پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا. یا اللہ تیرے احکام کو توڑا ہے, تیرے حبیب کی سنتوں کو چھوڑا ہے. یا اللہ آخرکار تیرے ہی تو بندے ہیں نا. یا اللہ بہت گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں. یا اللہ آخرکار تیرے حبیب کے تو امتی ہیں. یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اس کو بھولا نہیں کہتے. یا اللہ ہماری یہ زندگی اگرچہ گناہوں میں گزری ہے, یا اللہ اب تو تجھ سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ یہ جو قرآن پڑھا گیا ہے یقیناً اس میں غلطیاں ہوئی ہیں, کوتاہیاں ہوئی ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی بھرپائی کر دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما دے. یا اللہ یہ گاؤں والے یا اللہ سیدھے سادے لوگ ہیں,
یا اللہ ان کو کوئی غرض نہیں تھی تراویح سے، کوئی غرض نہیں تھی، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن یا اللہ ان کو معلوم تھا کہ قرآن سننا ہے، یا اللہ تراویح میں کھڑے ہونا ہے، یا اللہ یہ صرف تیری رضا کے لیے آئے، یا اللہ ان کے بدلے میں، یا اللہ تراویح کے بدلے میں انہیں کوئی اجرت نہیں دی گئی، یا اللہ پھر بھی یہ آتے تھے، اپنا ٹائم بھی دیتے تھے، یا اللہ اپنا وقت بھی انہوں نے لگایا، یا اللہ تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے پروردگار، رحمتوں کا مہینہ چل رہا ہے، یا اللہ مغفرت کا بخششوں کا مہینہ چل رہا ہے، یا اللہ مغفرت فرما دے، یا اللہ تو جو 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، یا اللہ ایک ماں کا بچہ جب رونے لگتا ہے ماں کا کلیجہ کانپ اٹھتا ہے، یا اللہ بے چین ہو جاتی ہے، میرے بچے کو کیا ہو گیا، میرے بچے کو کیا ہو گیا، یا اللہ تو ایسی 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یا اللہ تیرے آگے ہم جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ معاف کر دے، یا اللہ اگر اس مہینے میں ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو ہم کیا کریں گے؟ یا اللہ تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یا اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، تجھ سے کوئی سوال نہیں کرنے کا، یا اللہ ہماری کشتی پار لگ جائے گی، یا اللہ ہم زندگی میں مست جی رہے ہیں، یا اللہ ہم بھول گئے کہ تیرے سامنے حاضر ہونا ہے، تیرے حبیب کو منہ دکھانا ہے، یا اللہ اگر ایسی غفلت میں زندگی گزری تو تیرے حبیب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یا اللہ کیا جواب دیں گے جب وہ ہم سے پوچھیں گے کہ میرے امتیوں تم نے میری سنتوں کا پاس ہاتھ رکھا یا نہیں؟ یا اللہ جن صحابہ کی قربانیوں سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے ان کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ یا اللہ تو ہماری موت سے پہلے مغفرت فرما دے، یا اللہ جس فضل و کرم سے تو نے ہمیں تراویح رمضان عطا کیے اسی فضل سے ہماری ان تراویحوں کو ان رمضانوں کو قبول فرما لے، یا اللہ آپس میں اتحاد پیدا فرما دے، اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے، یا اللہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دے، یا اللہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دے، یا اللہ تیرے حبیب نے تو محبت کا درس دیا ہے، غیروں کو بھی اپنا کہا ہے، پرایوں کو بھی اپنا کہا ہے، یا اللہ تو ہمیں اپنوں کو اپنا کہنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے اپنوں میں آپس میں جو انبن ہے اس کو ختم فرما دے، یا اللہ ہم پر رحم فرما دے، یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں لا علاج ہیں یا اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت کا نزول فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر خوب خیر و برکت کا نزول فرما، اللہ ہمارے مال میں کاروبار میں آل و اولاد میں برکت عطا فرما، یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے لکھا ہے کہنا چاہتے ہیں کہہ نہ سکے، اللہ تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، اللہ کتنے رشتہ دار ایسے ہیں کتنے ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ اللہ انہوں نے گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ سیر و افطار کیا، کہ اللہ آج وہ دریا گوش رحمت میں آ چکے ہیں، کہ اللہ کتنے رشتہ داروں کو ہم نے دفن کر دیا، کہ اللہ مٹی کے حوالے کر دیا، اللہ ہمیں بھی اسی طریقے سے جانا ہے، کہ اللہ معاف فرما دے، کہ اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مرحومین کی مسلمین کی مسلمات کی مغفرت فرما دے، کہ اللہ وہ بیچارے تراویحوں سے نمازوں سے روزوں سے محروم ہو گئے، یا اللہ وہ محروم ہو گئے، یا اللہ تو ہماری طرف سے ان کو ایصال ثواب پہنچا دے، یا اللہ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں یا اللہ جیسی بھی کر رہے ہیں یا اللہ ہم تو نقل کر رہے ہیں تو اس کو اصل بنا کر قبول فرما لے، یا اللہ تیرے حبیب کے نام کا تو کھوٹا سکہ بھی چل جایا کرتا ہے، یا اللہ تو ہماری ان کھوٹی عبادتوں کو ہی قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں دنیا میں کوئی غرض نہیں ہے، یا اللہ صرف تیری رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، یا اللہ تم قبول فرما لے، یا اللہ جس فضل سے جس کرم سے تو نے ہمیں رمضان عطا کیا ہے اس کرم سے اس تراویح کو قرآن کو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری روزوں کو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، یا اللہ بہت سے بھائی ایسے ہیں جو پریشان حال ہیں قرض سے پریشان ہیں،
یا اللہ دوسری پریشانیوں میں مبتلا ہیں یا اللہ تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما دے یا اللہ جو قرض خواہ ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب اپنے خزانہ غیب سے فرما دے یا اللہ اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت کر دے یا اللہ ہم تو صرف تجھ سے کہہ سکتے ہیں یا اللہ تیرے علاوہ تو ہمارا کوئی در نہیں ہے یا اللہ ہم پوری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے پوری دنیا کے غم و آلام سے پریشان یا اللہ تیرے ہی در پر آ کر ہاتھ پھیلاتے ہیں یا اللہ تجھ ہی سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں یا اللہ تو ہماری جھولیوں کو بھر دے یا اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے اللہ ہمارے دامن خالی ہے یا اللہ ہمارے پاس اعمال نہیں ہے کہ تیرے سامنے حاضر ہو سکے یا اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دے یا اللہ جنت کے باغات ہم کو نصیب فرما دے یا اللہ قیامت کے دن ہم سے حساب نہ لینا یا اللہ ہمارے اعمال نہیں ہے کہ ہم تجھے حساب دے سکیں یا اللہ پوری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزار دی یا اللہ تو ہم سے اعمال کا حساب نہ لینا یا اللہ تو کہہ دینا کہ جا بندے میں نے مغفرت کر دی یا اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا یا اللہ تیرے حبیب کا صدقہ یا اللہ شہدائے کربلا کا تجھے واسطہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو زندہ رکھنے والے اللہ حضرت امام حسین کی شہادت کے گواہ اللہ جس کے صدقے میں یہ دنیا بنی ہے اس محبوب کے محبوب اللہ اے اللہ ہماری مغفرت کر دے اے اللہ تیرے حبیب کے صدقے اے اللہ تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ ہماری مغفرت کر دے اے اللہ اس مجلس میں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں اے اللہ تیرا کلام پڑھنے والے بھی ہیں اے اللہ اس میں بزرگ بھی ہیں اے اللہ جن کے چہرے پر جن کے سروں پر سفید بال آ گئے یا اللہ جن کے بارے میں تو نے کہا کہ مجھے ان کو دیکھ کر شرم آتی ہے عذاب دیتے ہوئے یا اللہ تیرے وہ بندے اس مجلس میں بیٹھے ہیں یا اللہ جن کو دیکھ کر تیری رحمت جوش میں آ جاتی ہے یا اللہ ان کے سفید بالوں کا واسطہ یا اللہ اس مجلس میں جو بندہ تجھے پیارا ہے جو بندہ تجھے محبوب ہے اس کا واسطہ ہماری دعا کو قبول فرما لے یا اللہ تیرا کوئی تو محبوب ہوگا اس مجلس میں یا اللہ تیرا کوئی بندہ تو محبوب ہوگا جس کی کبھی کی کوئی ادا تجھے پسند آئی یا اللہ تجھے اس ادا کا واسطہ یا اللہ معاف فرما دے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو دعائیں مانگی یا اللہ وہ بھی عطا فرما دے جو مانگنے سے رہ گئے ہیں اللہ مانگنا نہیں آتا مانگے عطا فرما دے اللہ ہم تو ہماری حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں ہماری چھوٹی سوچ ہے اللہ کو تو رب کریم ہے رب رحیم ہے تو خوب دینا جانتا ہے یا اللہ تو اپنی شان ہم کو عطا فرما دے یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کو کہا ہے لکھا ہے تمام کی جائز حاجات کو جائز مرادوں کو پورا فرما کہ اللہ آئندہ جو رمضان بچا ہے اس میں تمام عبادتوں کی توفیق نصیب فرما اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا